برصغیر کی پاکستان کی ملکہ ترنم نور جہاں اس وقت ان کو دھچکا لگا جب ایک سنگر نے صرف گائے ہوئے ایک ہی گانے کی وجہ سے شہرت حاصل کر لی، جس کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں کو ایسا لگا کہ شاید میرے مد مقابل کوئی اور آ گیا ہے، اور اس نے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر اس فنکارہ کو نہ صرف گانا گانے سے رکوایا بلکہ ملک بدر بھی کروا دیا، اور وہ تھیں مسرت نذیر۔ میرا لونگ گواچا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ گیت سن رکھا ہوگا۔ یہ مشہور گیت گانے پر نور جہاں اور مسرت نذیر میں لڑائی ہو گئی تھی۔ نور جہاں نے پھر مسرت نذیر کو ملک بدر کروا دی۔ جانے من معروف صحافی اور لکھاری خالد حسن اپنی کتاب نور صاحب میری نظر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ 1988 کی بات ہے۔ میں اور حسین حقانی اکثر نور جہاں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ جب ہمیں فرصت ہوتی ہم ان کے پاس چلے جاتے اور ہمارے دل کو قرار آتا۔ نور جہاں لڑنے جھگڑنے میں بھی ماہر تھی۔ ذرا سی بات پر بعض دفعہ آگ بگولا ہو جاتی، کبھی بڑی بڑی باتوں پر بھی دھیان نہ دیتی۔ ایک دن وہ باری اسٹوڈیو کے باہر بیٹھی تھی، گالوں پر ہاتھ رکھے کسی لمبی سوچ میں مگن تھی۔ ہم نے سلام لیا تو بیٹھنے کو کہا، ہم بیٹھ گئے۔ کہنے لگی، یہ عطا اللہ خیلوی کو نہ سر کا پتہ ہے نہ لائقہ، کتنا مشہور ہو گیا ہے۔ پھر وہ مسرت نذیر پر برسنے لگی۔ اس کو دیکھو، فلموں کی فلاپ اداکارہ اب گانے چل پڑی ہے۔ فلم ساز نے ضد کر کے مجھ سے اس کا گیا گیت جاغم گواچا کیا گوا دیا، اسے تو بڑی آگ لگ گئی۔ میڈم نور جہاں کو شاید اس طرح کے تبصروں کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ بڑے صغیر کی نامور گائیکا تھیں اور انڈرو پاک کے بڑے کلاسک گائک استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی شاگرد بھی۔ دراصل مسرت نذیر کی اس گیت میرا لونگ گواچا کو بڑی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ ہم نے پوچھا، میڈم ویسے آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کے اپنے گائے گئے لوگ کاپی کرتے ہیں، ہندوستان میں بے شمار گائک آپ کی گائے دھنوں پر گیت بنا رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایسی سنگر کا گیت گایا جو آپ کے مطابق سنگر ہی نہیں ہے۔ میڈم نے بتایا، اگر میں یہ گیت نہ گاتی تو باری اسٹوڈیو میں کچھ تو خون ہو ہی جاتا۔ تم لوگوں کو تو نہیں پتا میرے اوپر کتنا دباؤ تھا، کہاں کہاں سے مجھے کہلوایا گیا، حالانکہ میں تو انکار کر چکی تھی۔ اور تم یہ نہ سمجھنا میں مسرت نذیر پر رشک کرتی ہوں، وہ کہاں میں کہاں، میرے پاس تو موسیقاروں اور گیتوں کی اب بھی لائن لگی پڑی ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری ملاقات مسرت نذیر سے ٹورانٹو کینیڈا میں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میڈم سے تمہاری کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ وہ بتانے لگی، میں کئی عرصے بعد پاکستان واپس آئی تھی، میں نے یہ گیت میرا لونگ گواچا ریکارڈ کروایا تو یہ فوراً مقبول ہو گیا۔ اس نے بڑی شہرت حاصل کر لی اور مجھے کچھ فلمی گانوں کی آفرز بھی ہوئیں۔ اب پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی میرا یہ گیت پھر نور جہاں نے گا لیا۔ میں نے اس پر تھوڑے سوال کیے تو بڑا عجیب و غریب رسپانس ملنا شروع ہو گیا۔ مادام نور جہاں کی جانب سے مسلسل دھمکیاں میں اس پیغامات ملتے رہے کہ اگر میں الٹے پاؤں واپس کینیڈا نہ گئی تو پھر نتائج کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ میں چونکہ فلم انڈسٹری اور شوبز چھوڑ چکی تھی، اس لیے تنازع کو بڑھانے کی بجائے واپس کینیڈا چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں میڈم نور جہاں میرے حوالے سے اس قدر بدگماں ہوئیں اور مجھ سے اتنی خفا ہو گئیں۔ ان کے اس گانے کو آج بھی نئے انداز میں دنیا بھر میں پیش کیا جاتا ہے۔ نہ صرف اسے گایا جاتا ہے بلکہ ٹک ٹاک کے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی خوبصورت ویڈیو تک بنائے۔ ترنم نور جہاں اس جہان فانی میں نہیں، لیکن آج بھی یورپ میں کہیں نہ کہیں مسرت نذیر زندہ ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ کس نے کیا کیا۔